اور قرآن مقدس کا صاف مسئلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تتوفاہم الملائکۃ طیبین، سورۃ النحل، تتوفاہم الملائکہ، فرشتے آتے ہیں پورا پورا لینے کے لیے۔ توفی کا معنی پورا پورا لینا، اخذ الشیء وافیا، کسی چیز کو پورا لے لینا، تو فرشتے آتے ہیں پورا پورا لینے کے لیے۔ جسم کو لے جاتے ہیں یا روح کو؟ کتنا تو مانو نا، فرشتے کس کو لے کے جاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پورا پورا لے کے جاتے ہیں، کوئی کرنٹ پیچھے نہیں چھوڑتے۔ تتوفاہم الملائکہ، پورا پورا لے کے جاتی روح کو۔ اچھا روح کس کی؟ طیبین، طیبین، طیب لوگوں کی روح، اور سب سے بڑا طیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن نے خود جب سیدہ کائنات ام المومنین کی تطہیر کا مقام بیان کیا تو وہاں پر قرآن نے کہا کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ وہاں طیب کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا تتوفاہم الملائکۃ، فرشتے روح لینے آتے ہیں، اور کس کی؟ طیبین کی، یعنی انبیاء، اولیاء، مقربین، اللہ کے پیارے لوگ اور مقرب لوگ۔ اور اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرشتے کہتے ہیں ادخلوا الجنہ، سلام بھی پیش کرتے ہیں، سلام کر کے پھر روح کو حکم ہوتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا؟ جنت میں۔ دو مسئلے کلیئر ہو گئے۔ ایک مسئلہ یہ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی موت برحق ہے، اور موت کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ارواح مبارکہ ان کے اجساد مبارکہ سے نکلی ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ وہ ارواح مبارکہ نکل کے گئی کہاں، ان کا مستقر کیا ہے، دنیا یا جنت؟ قرآن یہی کہتا ہے، کبھی فرمایا بدخلی جنتی، کبھی فرمایا ادخلوا الجنۃ، کبھی فرمایا ابشروا بالجنہ، جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ اب وہ روح گئی جنت میں۔ اب تیسرا مسئلہ سن لو کہ جنت میں روح کب تک رہے گی اور کب واپس آئے گی؟ مولوی تو کہتا ہے، کوئی تو کہتا ہے جہاں بڑھانے میں بھی آ جاتی ہے ارواح، اور کوئی کہتا ہے کہ اپنے وہاں اجساد میں آ جاتی ہے۔ تو یاد رکھو سورہ زمر کا مقام، وہاں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ بھی کر دیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس پر موت کا فیصلہ کر لوں اس کی روح لا یردها الی البدن الی یوم القیامہ الی حتی ینفخ فی النفخۃ البعث، اور اسی طرح سارے مفسرین نے الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ روح پھر اس بدن کے اندر واپس نہیں آ سکتی۔ قیامت تک جو مقرب ہے، اللہ کا نبی، اللہ کا ولی اور اللہ کے مسئلے کی خاطر شہید ہونے والا، اس کی روح قیامت تک جنت میں ہے، اور قیامت جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو اس کی روح اس جنت سے نکل کر پھر اس دنیا والے بدن کے اندر واپس آئے گی۔ اب یہ مسئلہ بھی قرآن میں، سورہ زمر اس کا مضمون۔ اب ایک چوتھا مسئلہ کہ بعض لوگ آج کل بہت شور ڈال رہے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دنیاوی حیات، دنیا کی حیات، دنیا کی سی حیات، کبھی دنیاوی حیات۔ تو یاد رکھ میرا بھائی، موت سے دنیاوی حیات ختم، مرنے سے دنیاوی حیات
ختم، اور موت کے بعد شروع ہوتی ہے آخرت کی حیات، اخروی حیات، اور اسی کا نام کیا ہے؟ برزخی حیات۔ لوگ تمہیں کہیں گے یہ حیات النبی کو نہیں مانتے، ایسے جھوٹے کذاب، یہ کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب جھوٹ نہ بول، ہم جو بات کرتے ہیں وہ سمجھ۔ ہم کہتے ہیں موت برحق، موت کا مطلب روح جسم سے جدا ہو گئی، یہ جدائی برحق۔ اور نمبر 3 وہ روح جنت میں چلی گئی یہ، اور نمبر 4 قیامت تک اس کی روح مقرب نیک آدمی، اللہ کے محبوب ہوں، مقربین، شہداء، صدیقین، کوئی بھی ہو، ان کی روح قیامت تک پھر اس بدن کے اندر نہیں۔ یہ مسئلہ ہمارا نہیں، یہ مسئلہ قرآن کا ہے اور پیارے پیغمبر کے فرمان کا۔ موطا مالک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور صحیح سند کے ساتھ، ہم وہ روایتیں پیش نہیں کرتے جس کا کوئی راوی شیعہ، کوئی رافضی، کوئی قدری، کوئی فلانا نہیں۔ یہاں ایک راوی ہے امام احمد، دوسرا راوی ہے امام شافعی، اور تیسرا راوی ہے امام مالک۔ تینوں امام جمع ہیں، اہل سنت کے، امام شافعی بھی، امام احمد بھی، امام مالک بھی، اور اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی لڑی، جس میں 3 امام مجتہدین وہ اکٹھے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ، المومن جو بھی ایمان والا ہے، مومن کی روح وہ مرنے کے بعد جنت میں جاتی ہے، یعلق فی شجر الجنہ، جنت کے درختوں میں وہ روح چرتی ہے۔ جس طرح پرندے باغ میں چرتے ہیں، وہ روح اسی طرح جنت کے میوہ جات، جنت کی نہروں سے پانی پینا، اس جنت کے پھلوں سے متلذذ ہونا اور کھانا، یا لوگوں چرتی ہے فی شجر الجنہ، جنت کے درختوں میں۔ اور یہ کب تک روح وہاں رہے گی؟ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تک روح وہاں رہے گی، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جنت سے نکل کر وہ روح اس بدن میں آئے گی، اور حساب و کتاب کے بعد پھر ایک نیا دور ہوگا دخول خلد کا، جب ہمیشہ جنت میں جانے کا دور، حساب کتاب کے بعد جس کا افتتاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، انا اول من یفتح لہ باب الجنہ، او کما قال، فرمایا وہ افتتاح جو آخری افتتاح ہوگا، اس کے بعد جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں، وہ افتتاح وہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ لیکن موت کے ساتھ ہی مومن کی روح، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ وہ سیدھی گئی جنت میں۔ اب قرآن بھی یہ کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، اور پیغمبر کا فرمان بھی یہ کہتا ہے۔ اچھا، مسلم شریف، ارواح شہداء جب جنت میں پہنچتی ہے، اور یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں کہ شہید کی زندگی بھی کہاں کی ہے؟ جنت کی، وہاں پہنچتی ہے تو وہ مطالبہ کرتی ہے، اللہ رب العزت ان سے بار بار پوچھتی ہے کسی چیز کی ضرورت، تو ارواح شہداء مطالبہ کرتی ہیں ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے، ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس کر دے۔ یہ مسلم کے لفظ ہیں، اور ابن ماجہ اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی کتبت علیہم انہم لا یرجعون، یہ بات میرے ہاں لکھی ہوئی ہے، طے شدہ ہے کہ تمہاری روحیں جو جنت میں پہنچائیں اب قیامت تک
وہ اس دنیا والے بدن میں واپس نہیں جا سکتی. یہ بات میں نے لکھ دی ہے انہم لا یرجعون کہ ان کو واپس نہیں کیا جائے گا. یہ ہے مسلم شریف میں. وہ ہے موطا مالک میں. اور فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ یہ ہے قرآن. صاف قرآن ہے. قرآن اور حدیث دونوں متفق ہیں کہ مرنے کے بعد انبیاء، مومنین، نیک آدمیوں کی روح کہاں جاتی ہے؟ جنت میں، جنت الفردوس میں. اور یہ بھی سن لو، یہ بھی حدیث کا مضمون ہے. علامہ سیوطی نے بھی نقل کیا اور بھی حضرات نے نقل کیا کہ جب اس روح کو لے کر، خوش قسمت آدمی کی روح کو لے کر فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اوپر سے فرشتوں کی جماعتیں اس کا استقبال کرتی ہے. جتنا نیک ہوتا ہے اللہ والا تو اوپر سے فرشتوں کی جماعتیں ان کا استقبال کرتی ہیں. اور فرشتے کفن بھی جنت کے لاتے ہیں اور گلدستے پھولوں کے بھی جنت کے لاتے ہیں. اور اس کو وہاں پر ہر آسمان پہ اس کا استقبال ہوتا ہے. پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کی حدود جہاں ختم ہو رہی ہے، اوپر سے جنت کا ایریا وہاں شروع ہو رہا ہے. تو وہاں جنت کے دروازے پہ اطلاع کر دی جاتی ہے کہ آج فلانا بیٹا فلانے کا وہ آ رہا ہے. تو جنت میں جتنے اس کے رشتہ داروں کی ارواح ہوتی ہے، روحیں ہوتی ہیں، وہ جنت کے اس گیٹ پر اس آنے والے کا انتظار کرتی ہے کہ فلانا آدمی آج ہمارے اندر آ رہا ہے. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ وہ روحیں وہاں گیٹ پہ منتظر ہوتی ہے، اس آنے والے کا انتظار کرنے والی ہوتی ہے. اگر اسی سے بھی آپ سوچ لو، اگر روحوں کو نیچے آنے کی اجازت ہوتی تو نیچے آ جاتی یا نہیں؟ کہاں پر انتظار کر رہی ہے؟ جنت کے گیٹ پہ. اور یہ کیا کہتا ہے؟ جمعرات کو آتی ہے اور حلوہ پکا اور روحانی آتی ہے. اس کو جنت کو چھوڑ کے اس کے حلوے پہ آ رہے ہیں اور اس کے وہ پرانے چاول اور دلیے پہ آ رہے ہیں. کچھ خوف خدا کرو، دین کے ساتھ مذاق نہ بناؤ. روح جو گئی دنیا چھوڑو، وہ قیامت تک اپنے وجود میں بھی رہ سکتی. ہاں، تیرے چاولاں پیچھے کتھے آوے، تیرے چھولا پیچھے کتھے آوے. مولویوں نے ایمان کا بیڑا غرق کیا ہے. اللہ کے محبوب کا فرمان حق ہے. فرماتے ہیں کہ وہاں جب روحیں پہنچتی ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، آگے ارواح ملتی ہیں، وہاں پر پوچھتی ہیں آنے والے سے، اور پھر کہتے ہیں دعو ہو، چھوڑ دو اس کو، یہ ابھی دنیا سے آ رہا ہے، بڑا تھکا ہوا ہے اور دنیا کی یہ مصیبتیں برداشت کر کر کے یہ بڑا بیچارہ دکھی ہے، تھکا ہوا ہے، نیا آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو. اس کو پھر آرام کے لیے وقت ملتا ہے اور آرام کرنے کے بعد پھر ارواح پوچھتی ہیں کہ فلانے کا کیا حال تھا، تو وہ بتاتی ہیں فلانا بڑا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اور جہاں تک حدیث کے لفظ ہے کہ روحیں اس سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ فلانے آدمی کی شادی ہو گئی ہے، فلانا آدمی جو تھا اس کی شادی ہو گئی ہے. جیسے کوئی غیب سے آنے والا وہاں پر پہنچتا ہے، اس سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی شادی بھی ہو گئی. اور یہ بھی پوچھتی ہیں روحیں کہ فلانا صوفی صاحب وہ کدھر ہے، تو وہ روح کہتی ہے وہ تو مر گیا ہے. کہتی ہے او ہو، ادھر تو نہیں آیا. پھر وہ دوسرے طبقے میں چلا گیا، وہ جہنم والے طبقے میں، سجین کے قید خانے میں چلا گیا. یہ سب حدیث کا مضمون ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ ہے. اسی لیے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہونے لگے. محمد بن منقدر تابی، یہ مشکات میں بھی موجود ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے. یہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ جب آپ فوت ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو میرے سلام کہنا. آپ کی توجہ ہے؟ جب آپ فوت ہو جائیں تو کس کو سلام کہنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا؟
سلام کہنا، سلام کہنا۔ تو سلام دینے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ کہتے ہیں مدینے جانا نا تو میرے سلام دینا ہے بے ایمانہ، یہ سلام تو نے کہاں سے لیے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے نبی کی شریعت میں تو نہیں، تیرے مولوی لنڈے نے سارا کام گڑبڑ کیا۔ کہتے میرے سلام لے کے جانا۔ میں نے کہا پوری دنیا کا کوئی ملا تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ پیغمبر کریم کے صحابہ کرام آپ کی وفات کے بعد انڈونیشیا تک پہنچے اور افغانستان کابل کا تذکرہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، کابل کا تذکرہ، اس کا تذکرہ ابو داؤد شریف میں اور بھی حدیث کی کتابوں میں، صحابہ دور دراز تک پہنچے، حج پہ بھی جاتے تھے، اور کائنات کے کسی مولوی سے سوال کر کہ کسی صحابی نے حج پہ جانے والے کو یہ کہا ہو کہ جا کے میرے سلام عرض کرنا، ایک صحابی نہیں مل سکتا۔ اور جہاں ہمارا ایک پیر ہے ترنول میں چوڑا جہان کا، اور دجال اعظم، وہ کہتے ہیں میں فون پر سلام پہنچاتا ہوں، ہے بے ایمانہ۔ کل تک کہتا تھا فرشتے لے جاتی، اب جب موبائل آیا تو فرشتے بھی چھٹی پہ چلے گئے۔ لوگ بھی اتنے سادہ ہیں کہ پوچھتے نہیں، بھئی مولوی صاحب تو کہتے ہیں فرشتے پہنچاتی، اور جب تجھے موبائل مل گیا تو اب فرشتے رخصت پہ چلے گئے، اب تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ دجال فراڈی جہان کے بے ایمان لوگوں کے ایمان کو لوٹتا ہے اور فراڈ کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لے، اگر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام دینے ہیں تو میں بتاتا ہوں سلام کس طرح جاتی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ نبی کا صحابی ہے، محمد بن منقدر تابعی ہے، اور یہ مدینہ عالیہ کا واقعہ ہے، مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔ آگے سے صحابی نے یوں نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، سلام کرو تو آپ سنیں گے، جواب بھی دیں گے۔ نہیں، یہ نہیں کہا۔ مجھے کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ صحابی کا عقیدہ بھی تھا، تابعی کا عقیدہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دنیا والوں کا کلام کوئی نہیں سن سکتا۔ اب سلام پہنچانے کی ایک ہی صورت ہے، جو آدمی مر رہا ہے، مقرب آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں جب تیری روح وہاں جنت میں پہنچے، وہاں امام کائنات کی روح مبارک بھی موجود ہے، وہاں جب زیارت ہوگی تو جا کر میرے آپ کو سلام کہنا۔ اب تو سلام پہنچانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، یہ ذرا مشکل ہے وہاں پہنچنے کے لیے، یہ زندہ زندہ باروں بار ٹریفک چلا رہا ہے۔ خیر بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں ارواح جاتی ہیں جنت میں، وہاں پہچانتی ہیں، تتعارف، ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور پہچان لیتی ہیں، احوال بھی پوچھتی ہیں، دنیا کے احوال بھی پوچھتی ہیں، اور سب ارواح وہاں پر آپس میں ملتی بھی ہیں، اور یہ کب تک رہیں گی؟ قیامت تک۔ اور اس پر امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی فرمودات موجود ہیں۔ میں چونکہ عرض کر رہا، وقت بھی بہت کم ہے، کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک وفات کے بعد کہاں پہنچی ہے، اور تمام مقربین کی روحیں کہاں پہنچتی ہیں؟ جنت میں۔ اب کوئی کہے گا کہ آپ نے یہ بات کی، یہ ہے میرے پاس بخاری شریف، اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ کو تو سب جانتے ہیں، اور بخاری شریف کو بھی، حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بات کی، اور وہ اور بھی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور اسی طرح بخاری شریف میں بھی ہے، اور مسلم میں بھی بعض اس کے لفظ ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا ابتا من جنت الفردوس مأوا، اے میرے ابا جان،
من جنت الفردوس مابا، ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو مستقر بنا لیا. مابا، جنت الفردوس کو پورا مستقر اور مابا ٹھکانہ بنا لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے پاس 4462 نمبر حدیث ہے، 4462 نمبر بخاری شریف سے فرماتی ہیں یا ابتا اجاب ربن دعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان ہمیں چھوڑ کر آپ نے جنت الفردوس کو ٹھکانہ بنا لیا اور جنت الفردوس کو ڈیرے لگا لیے، ماوا اور مستقر بنا لیا. تو میرا دوست، اب یہ حضرت فاطمہ پیغمبر کی بیٹی ہے اور فرماتی کیا ہے کہ اللہ کے محبوب کی پاک روح مرنے کے بعد کہاں ہے؟ جنت اچھا یہ بھی بخاری میں ہے کہ جنت الفردوس کہاں ہے؟ جنت الفردوس کہاں ہے؟ ہوا اوسط الجنہ، یہ جنت کا سب سے اعلی مقام، سب سے اعلی درجہ، اوسط الجنہ سب سے بہترین مقام، اور فوقہ عرش الرحمان، اس کا لنٹر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے. تو میرا دوست، حیات النبی برحق، لیکن حیات برزخ کی، حیات آخرت کی، وفات کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح، مبارک روح مدینے کی قبر میں نہیں، مدینے میں مدفون محفوظ جسد اقدس کے اندر نہیں، وفات کے بعد حضرت امام کائنات کی روح مبارک وہ جنت الفردوس بھی ہے، اور جنت الفردوس کا وہ مقام جس کا لنٹر اللہ کا عرش بنتا ہے اور عرش رحمان بنتا ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، حاضر ناظر ہے، میرا کفریہ نظریہ اور صاف امام کائنات کی بات کا انکار. اور جو لوگ کہتے ہیں زیر زمین آپ کی روح مبارک ہے، یہ بھی صاف منکر ہیں. اب میرا بھائی، مسئلہ جو میں آج بیان کرنا چاہتا تھا، تمہید میں بات لمبی ہو گئی، یہ چند باتیں میں نے ذکر کر دی. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ موت کے بعد جو حیات ہے یہ دنیاوی حیات ہے یا اخروی حیات ہے؟ کون سی حیات ہے؟ میں حیات مان رہا ہوں یا انکار کر رہا ہوں؟ حیات برحق، لیکن حیات کون سی ہے؟ اخروی. اب اس اخروی حیات کا کیا معنی اور دنیاوی حیات کا کیا معنی؟ دنیاوی حیات یہ ہے کہ روح بدن کے اندر ہو یا روح کا تعلق تصرف اس بدن کے ساتھ قائم ہو، یہ دنیا کی حیات ہے. اور موت کس چیز کا نام ہے؟ اسی تصرف کو ختم کرنے کا. اور روح اور جسم کی جدائی کا، کامل جدائی کا نام کیا ہے؟ موت. اب جب دنیاوی حیات کا مطلب روح اور جسم کا اتصال تصرف والا، روح جسم کے اندر ہو یا تعلق تصرف ہو، یہ دنیاوی حیات ہے. اور موت جب آتی ہے یہ کرنٹ ختم ہو جاتا ہے اور موت اس دنیا والی حیات کو ختم کر دیتی ہے. اب تصرف بھی ختم، روح بدن کے اندر بھی نہیں. اب ایک حیات کا نیا دور شروع ہوتا ہے جو اصل کے اعتبار سے اس روحانی، اس حیات کا تعلق روح کے ساتھ ہے. اور مقربین کی ارواح مرنے کے بعد یہ جنت میں ہوتی ہے، مقام جنت میں، وہاں کا رزق کھاتی ہے، وہاں کا پانی پیتی ہے اور وہاں کی لذات سے متمتع ہوتی ہے، وہاں کے انوارات سے تنویر حاصل کرتی ہے. اور وہاں پر ان کو جو فرحت اور جو ادراک ہے وہ بھی آخرت کا، فرحت بھی آخرت کی، رزق بھی جنت والا، تلذذ بھی اس جنت والے رزق والا. یہ دوسری حیات آخرت کی حیات ہے. تو میرا بھائی، جو موت ہے یہ ضد ہے دنیا کی حیات کی، اور دنیاوی حیات
کے لیے موت کاتے ہے اور اخروی حیات کے لیے موت بنیاد ہے۔